بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، پولیٹیکل سائنس کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک ہے وزیر اعظم کے اختیارات و فرائض۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام اختیار کیا گیا، جس کے تحت اختیارات کا مرکز وزیر اعظم ہوتا ہے اور پوری انتظامی مشینری اس کے گرد گھومتی ہے۔ ابتدائی آئین کے تحت یہی صورتحال تھی، لیکن درمیان میں فوج نے 2 مرتبہ آئین معطل کیا۔ آئین کی بحالی کے حکم مجریہ 1985 اور 2002 اور 8ویں اور 17ویں آئینی ترمیم کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات میں کمی واقع ہوئی، جس سے بلا شبہ وزیر اعظم کے عہدے کی آب و تاب متاثر ہوئی ہے۔ اس کے اختیارات میں کمی واقع ہوئی۔ 1997 میں کی جانے والی 13ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر کے اختیارات میں کمی کر کے وزیر اعظم کے عہدے کی شان دوبارہ بحال کر دی گئی، لیکن 12 اکتوبر 1999 میں فوج نے دوبارہ مداخلت کی اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حکومت برطرف کر کے جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ آئین کی بحالی کے حکم مجریہ 2002 اور 17ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر کو دوبارہ کئی اہم اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن اپریل 2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کو پھر سے تمام انتظامی اختیارات حاصل ہو گئے۔ نئی صورتحال کے تناظر میں ہم وزیر اعظم کے اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیز طالبات، وزیر اعظم کے اختیارات۔ کابینہ کا سربراہ۔ وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اپنے انتخاب کے بعد وہ اپنی پارٹی کے اہم اراکین پر مشتمل کابینہ تشکیل دیتا ہے اور ان میں مختلف محکمے تقسیم کرتا ہے۔ کابینہ کے قائد کی حیثیت سے وہ تمام وزراء کے محکموں کی نگرانی اور کارکردگی پر نظر رکھتا ہے اور ان میں رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ وہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کے اصول کے تحت کابینہ کے فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا فیصلہ قطعی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کابینہ کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے مستعفی ہونے کی دھمکی دے سکتا ہے، جس کا مطلب پوری کابینہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی وزیر کو کابینہ سے نکال سکتا ہے۔ نمبر 2، قائد ایوان۔ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے قائد ایوان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ قائد ایوان کی حیثیت سے اسے بہت سی مراحت حاصل ہوتی ہیں۔ اسے تقریر اور بحث کے لیے عام اراکین سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس اس کے مشورے سے بلائے اور ملتوی کیے جاتے ہیں۔ اکثریتی پارٹی کا قائد ہونے کی بنا پر عزیز طالبات وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کروا سکتا ہے۔ وہ کسی ایک ایوان یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر اس کی پارٹی کے اراکین اس کی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایوان کی کارروائی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے وزیر اعظم قائد حزب اختلاف سے قریبی رابطہ استوار رکھتا ہے۔ وہ ایوان کے پلیٹ فارم سے اہم پالیسی بیانات جاری کرتا ہے۔ نمبر 3، قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار۔ اس سے پہلے ہم قومی قائد کی حیثیت دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طالبات، وزیر اعظم کو قومی قائد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اہم قومی مسائل پر لوگ اس کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اپنی پروکار حیثیت سے وہ رائے عامہ کو اپنی تقاریر اور بیانات سے متاثر کرتا ہے۔ اس کے بیانات حکومتی پالیسی کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام انتخابات میں اس کی پارٹی کی کامیابی کا انحصار اس کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ پریس اور ذرائع ابلاغ اس کے بیانات کو نمایاں کوریج دیتے ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ عوام سے مسلسل رابطہ استوار رکھتا ہے۔ عوامی اجتماعات سے خطاب کرتا ہے۔ انتخابات میں عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آئندہ انتخابات میں اس کی دوبارہ کامیابی کا انحصار اس کی کارکردگی سے مشروط ہوتا ہے۔ اب ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے توڑنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، مگر وزیر اعظم اسے مدت ختم ہونے سے قبل بھی توڑ سکتا ہے۔ صدر وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی توڑنے کا پابند ہے۔ اگر صدر ایسا نہ کرے تو وزیر اعظم کے مشورے کے 48 گھنٹے بعد قومی اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ تاہم وزیر اعظم ایسی صورت میں قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو۔ نمبر 5، انتظامی اختیارات۔ عزیز طالبات، وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو
انتظامی سربراہ ہوتا ہے، وہ کابینہ کی تشکیل اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں انتظامی امور سے متعلق قانون سازی وزیر اعظم کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ملک میں نافذ کرتی ہے۔ ملک کی انتظامی پالیسیاں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ تشکیل دیتی ہے اور ان پر عمل درآمد کرتی ہے۔ حکومتی ادارے اور ملازمین اس سلسلے میں وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، تقرری کے اختیارات۔ عزیز طالبات، وزیر اعظم ملک کا انتظامی سربراہ ہے، لہٰذا آئین کی روح سے صدر تمام تقرریاں وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ مثلا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، مسلح افواج کے سربراہان، گورنر، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، چیئرمین نیب، چیئرمین پبلک سروس کمیشن، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین و ارکان، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، بیرون ممالک میں پاکستان کے سفیر، قومی اقتصادی کونسل کے اراکین اور قومی مالیاتی کمیشن کے اراکین وغیرہ کی تقرری۔ پوائنٹ نمبر 7، صدر اور کابینہ میں رابطے کا ذریعہ۔ آئین کے تحت وزیر اعظم کی حیثیت صدر کے مشیر اعلیٰ کی ہے، چنانچہ اس حیثیت سے وہ صدر اور کابینہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ وہ صدر کو داخلہ اور خارجہ امور نیز کابینہ کے فیصلوں اور قانون سازی سے آگاہ کرتا ہے۔ اگرچہ ہر وفاقی وزیر کو انتظامی شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے صدر تک رسائی حاصل ہوتی ہے، لیکن پارلیمانی روایات کے تحت وزیر اعظم خود تمام وزراء کی کارکردگی اور خیالات صدر تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح وزیر اعظم کابینہ اور صدر نیز پارلیمنٹ اور صدر کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، عدالتی اختیارات۔ اگرچہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا تقرر صدر عدالتی کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کرتا ہے، لیکن عدالتی کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کو نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل کا تقرر بھی صدر وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ صدر ملزموں کی سزا میں کمی، معطلی یا معافی کا فیصلہ بھی متعلقہ وزارت کے مشورے پر ہی کرتا ہے۔ صدر اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف اعلیٰ عدالتی کونسل کو ریفرنس بھی وزیر اعظم کے مشورے پر بھیج سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، مالیاتی اختیارات۔ وزیر اعظم مالیاتی امور میں گہری دلچسپی لیتا ہے، کیونکہ پارلیمانی طرز حکومت میں بجٹ منظور نہ ہو سکنے کی صورت میں کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ تمام مالیاتی بل وزیر اعظم کی رہنمائی میں تیار ہوتے ہیں۔ اس کی کابینہ کا ایک اہم رکن وزیر خزانہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اکثریت کی بنا پر بآسانی بجٹ منظور کروا لیتا ہے۔ بجٹ پر عمل درآمد بھی کابینہ کی ذمہ داری۔ امور خارجہ۔ عزیز طالبات، امور خارجہ کے سلسلے میں وزیر اعظم کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتا ہے۔ صدر دوسرے ممالک میں سفارتی عملے کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم دوسرے ممالک کے دورے کرتا ہے اور ان سے تجارتی، دفاعی، ثقافتی نوعیت کے معاہدے کرتا ہے۔ دوسرے ممالک کے سربراہان کا استقبال کرتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف سیاسی معاملات پر ملک و قوم کے موقف کی وضاحت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، امور دفاع۔ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، چنانچہ وہ ملک کی دفاعی پالیسی تشکیل دیتا ہے، مسلح افواج کو جدید اسلحہ سے لیس کرتا ہے، دوسرے ممالک سے دفاعی معاہدات کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت دفاع کے ذریعے دفاعی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر صدر وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اعزازات کی تقسیم۔ اہم کارناموں پر عام شہریوں کو یا مسلح افواج کے جری جوانوں کو صدر کی طرف سے سول اور فوجی اعزازات دیے جاتے ہیں۔ ان کا فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کو بھی اس اصول کے تحت اعزازات دیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، عوامی فلاح و بہبود۔ عوام کے منتخب نمائندہ کی حیثیت سے وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ وہ ملک میں زرعی و صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ تعلیم کا فروغ اور عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ عوامی شکایات کے ازالہ اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے وہ انتظامیہ، اراکین پارلیمنٹ اور اپنی پارٹی کے ارکان سے مسلسل رابطہ رکھتا ہے۔ یہ تھی عزیز طالبات وزیر اعظم کے اختیارات اور فرائض کی صورت حال۔